اور یہ جو پراپوگنڈا رافضی میڈیا کا، ایرانی میڈیا کا، جانے سے پہلے بھی یہ بات جزوی طور پہ آپ کے سامنے رکھ کے گیا تھا کہ یہ باپ بیٹے کا جو وہاں پہ کردار رہا ہے شام میں ظلم کا، اور اس ظلم کو انسانیت بنا کے پیش کرنا ہمارے معاشرے میں. اور مجھے تو یہ دکھ ہوتا ہمارے ملک کے اندر پیچھے سے کیسے کیسے صالح رونما ہوئے پارا چنار اور کرم ایجنسی کے اندر، کہیں پہ فلسطین کے لیے کوئی عمل نہیں، اور کہیں پہ پارا چنار اور کرم کے اندر ایرانی اسلحہ برآمد ہو رہا ہے. یہ افسوس اور دکھ کی باتیں. ان باتوں کو سوچ کے آپ ہوش کا ناخن نہیں لیتے کہ آپ کا دشمن کون ہے، آپ کا محب کون ہے، آپ کا محسن کون ہے. سعودی عرب کو، کویت کو، یو اے ای کو، قطر کو آپ کے سامنے امریکی ایجنٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور جو ہیں ان کو محسن امت بنا کے پیش کیا جاتا ہے. آنکھیں کھول لیجئے، حقائق کے اوپر نظر رکھیے. اپنے یہ جو پورا 1.5 سال گزرا ہے، اور پھر بھی ان تمام باتوں کے اختلاف کے باوجود میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کو بھی کہ ایک مزاحمتی گروہ ہے نا، کوئی ریاست تو نہیں تھی. اس نے جس طرح عزم اور استقلال کے ساتھ، اگرچہ شہادتیں بہت ہوئی ہیں، اگرچہ نقصان بہت ہوا، لیکن فلسطین کا قضیہ اور مسجد اقصی کا قضیہ پوری دنیا میں ایک دفعہ اٹھا ہے کہ یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا، یہ سیٹل ہونے والا ہے. یہ مسئلہ حل کیے بغیر دنیا امن کے راستے کے اوپر نہیں چل سکی. بس اس جنگ سے اگر ہمیں کوئی فائدہ ملا تو یہ ملا ہے کہ اس قضیے کو اجاگر کیا گیا پوری دنیا کے سامنے. اور دوسرا فائدہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، بہرحال انسانیت پسند لوگوں نے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بعض مسلمان جو ممالک ہیں ان 7-8 کے علاوہ، انہوں نے ہمارے مسلمان ممالک سے زیادہ رد عمل دی ہے. ٹیکساس یونیورسٹی میں، کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں، لندن کے پلوں کے اوپر جو مظاہرے ہوئے ہیں اسرائیلی بربریت کے خلاف، یہ بھی ایک حوصلہ افزا بات ہے. لیکن ہر وقت جذباتیت کے نعرے لگا کر اور ہر وقت ایسی باتیں کرنا جو زمینی حقائق کے خلاف ہوں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے.